مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ صافات ہے اور آیت 99 سے آگے 113 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشرناہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفدينا یہاں برابر نہیں لکھا ہے، مٹ گیا ہے۔ وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور بولے ابراہیم علیہ السلام میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھ کو راہ دے گا۔ جب سب مخالف ہو گئے تو یہ وہاں سے نکل گئے، اور پھر اللہ سے دعا کی، رب بھی اے میرے رب بخش دے مجھ کو کوئی نیک بیٹا۔ پھر خوشخبری دی ہم نے اس کو ایک لڑکے کی، ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی ایک لڑکے کی جو ہوگا تحمل والا، برداشت والا۔ رب هب لی من الصالحین، کیسی دعا مانگی؟ اللہ بیٹا دے۔ کیا دعا مانگی؟ صالحین۔ ہاں، امت کے بیٹے اکثر اس لیے اس وقت مصیبت بنے ہوئے ہیں کہ بیٹے تو مانگ لیتے ہیں، نیک کی قید نہیں لگاتے۔ جیسا مانگو گے ویسا ملے گا۔ یہ مانگ رہے ہیں بیٹا نیک، سمجھ میں آیا؟ تو یہ آداب ہے، یہ سیکھنا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، جو آیت سنو، جو حدیث سنو یا پڑھو، فوراً دل میں دعا کرو، اے اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق دے۔ نیک بندہ بننے کے لیے قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک ایسے بیٹے کی اس کو خوشخبری دی جو تحمل والا ہوگا، برداشت والا۔ آج کی اولاد برداشت والی نہیں، سب سے بڑی صفت کہ اولاد برداشت والی ہو جائے۔ وہ ابا تم چپ بیٹھو، تم کو کچھ نہیں سمجھتا، کیا کھڑ کھڑ کھانسی لگائے، نیند حرام، جاؤ باہر۔ فلما بلغ معه السعي، اب وہ بچہ جو ہم نے دیا برداشت والا، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل، دوڑنے کو پہنچا ہو، فلما بلغ معه السعي، ان کے ساتھ، باپ کے ساتھ چلنے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، پھر دیکھ تو کہ تو کیا دیکھتا ہے، یعنی اب تو کیا فیصلہ کرتا ہے۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تجھے کہاں دیکھ رہا ہوں؟ خواب میں۔ تو بیٹے نے جواب دیا، 3 دن یہ خواب دیکھا ہے، اور پوچھتے رہے۔ بیٹے نے جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا کر ڈالیے جو آپ کو حکم ہوا ہے، ذبح کا جو حکم ہوا ہے اس پہ عمل کر ڈالیے۔ یہ بیٹا بول رہا ہے، کتنا برداشت والا ہے۔
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو پائیں گے اگر اللہ نے چاہا سہارنے والا، برداشت کرنے والا، صابرین۔ میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا، آپ مجھے ذبح کر دیجیے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب دونوں نے حکم مانا اور پچھاڑا اس کو ماتھے کے بل، یوں سلایا باپ نے ذبح کرنے کے لیے مقام مینا میں۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب دونوں نے حکم مانا اور پچھاڑا باپ نے بیٹے کو، کس کے بل؟ پیشانی کے بل، ذبح کرنے کے لیے۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے ابراہیم کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم، یا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے سچ کر دکھایا خواب، تو نے صدق یصدق سچ بولنا، صدق یصدق تصدیق سچ کر دکھلانا، تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ کہہ رہا ہے کیا؟ بے شک یہی ہے صریح جانچنا، یہ کھلا امتحان تھا ابراہیم کا، اور ابراہیم پاس ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اور اس کے بدلے میں فدیناہ بذبح عظیم، اور اس کا بدلہ دیا، فدیہ بدلہ، فدیہ بدلہ، ہم نے بدلہ دیا ابراہیم کو ایک عظیم جانور ذبح کرنے کے واسطے، مینڈا تھا وہ دے دیا۔ اب یہ اسماعیل کو چھوڑو، وہی وقت ہے بعض روایتوں میں کہ جلدی سے کاٹ نہ دے، اس لیے آئے کون؟ جبریل علیہ السلام مینڈا لے کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ہے تکبیر تشریق؟ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کو، فوراً کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو جان چھوٹنے اور مینڈا ان کے بدلے ذبح ہونے کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ اسماعیل کے منہ سے نکلے۔ سمجھ میں آیا؟ تو بڑا جانور دیا ہم نے، اور ہم نے ترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ابراہیم پر پچھلے لوگوں میں رکھا، باقی رکھا۔ کیا باقی رکھا؟ سلام، سلام علی ابراہیم، کہ سلام ہے ابراہیم پر۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ابراہیم ہے ہمارے ایماندار بندوں میں، ابراہیم ہے ہمارے ایماندار بندوں میں۔ وبشرناہ باسحاق، ہو گیا ذبح کا معاملہ، ہو گیا اسماعیل کا قصہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ فرمائے وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور خوشخبری دی ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی جو نبی ہوگا نیک بختوں میں۔ تو پہلے اسماعیل ہے، ذبح کا واقعہ اسماعیل کا ہے، اور بعد میں اور خوشخبری دی کہے کہ اسحاق کی، یہ بات کی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ وبارکنا علیہ، اور ہم نے برکت دی ابراہیم پر اور اسحاق پر۔ ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے برکت دی، ان دونوں کی اولاد میں محسن و ظالم لنفسہ مبین، نیکی والے بھی ہیں اور بدکار بھی ہیں اپنے حق میں کھلے کھلے۔ سمجھ میں آیا؟ بیٹے کی قربانی کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک دوسرا اہم واقعہ بیان کیا گیا۔ پہلے تو وہ ہوا بتوں کو توڑنے والا، کل آیا تھا، ارے بولو ہاں، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ کا ترجمہ سمجھ میں آیا؟ کیا کہا؟ اور دونوں کی اولاد میں نیکی والے ہیں اور بدکار بھی اپنے حق میں، نیکی والے بھی ہیں اور بدکار بھی ہے اپنے حق میں۔ اب دوسرا واقعہ بیان کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی پیش کی۔ واقعے کے بنیادی اجزاء خلاصہ تفسیر میں ہے۔ وقال انی ذاہب الی ربی، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی جبکہ آپ اپنے اہل وطن سے بالکل مایوس ہو گئے، اب سب دشمن بن گئے، آنکھ میں تک ڈال دیا گیا،
تو اب کہنے لگی یہاں رہنا نہیں ہے. تو نبی ہجرت کرتے ہیں. ہمارے نبی نے بھی ہجرت کی. جہاں دین پر چلنا مشکل ہو جائے تو پھر نکل جانا چاہیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے. ارض خدا تنگ نیست اور مرد خدا لنگ نیست. اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے اور اللہ کا بندہ لنگڑا نہیں ہے. نکل جاؤ, اللہ نئے حالات پیدا کرے گا. جیسے مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے دار الہجرہ بنایا, وہاں آپ کے بھانجے لوط علیہ السلام کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا. رب کی طرف چلے جانے سے مراد یہ میں دار الکفر کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں مجھے اپنے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے, جہاں میں اپنے پروردگار کی عبادت کر سکوں. ہم دنیا کے لیے ہجرت کرتے ہیں, اپنے وطنوں کو چھوڑتے ہیں, زندگیاں باہر ابروڈ میں اور کیا بیرون میں گزار دیتے ہیں پیسوں کے لیے. یہ نکلنا کون سا ہوتا تھا؟ دین پر چلنے کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے. چنانچہ آپ اپنی زوجہ مطہرہ سارہ اور اپنے بھانجے لوط کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے. کون سی بیوی کو لے کر چلے؟ سارہ. عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر شام تشریف لے گئے. اس تمام عرصے میں ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں ہوئی, اس لیے آپ نے دعا مانگی جس کا بھی تذکرہ آیا, مجھے نیک اولاد دے. تو اب تک کی اولاد نہیں ہے. بیوی کون ہے ساتھ میں؟ سارہ. ٹھیک ہے, نیک فرزند عطا فرما. تو اللہ نے خوشخبری دی, غلام حلیم ملے گا, برداشت کرنے والا تم کو ملے گا, بچہ ملے گا. سمجھ میں آیا؟ تو وہ سارہ علیہ السلام تو یہ سمجھی کہ ارے میں تو بانجھ ہو گئی, اب مجھے کہاں سے اولاد ہوگی. عمر 100 کو پہنچ رہی تھی. ادھر فرعون مصر نے حضرت سارہ کو اپنی بیٹی جن کا نام ہاجرہ تھا خدمت گزاری کے لیے دے دی تھی. حضرت سارہ نے یہی ہاجرہ ابراہیم کو عطا کر دی. لو, بیوی نے اپنی خادمہ کو سوکن بنا دیا اور دے دیا اپنے شوہر کو. یہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ یہ جہاں سے گزر رہے تھے وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا, یہی فرعون, اور یہ دوسروں کی عورتوں کو ہتھیا لیتا تھا غلط ارادوں سے. تو اس نے ان کو پکڑ لیا اور برے کام کا ارادہ کیا. 3 مرتبہ نزدیک جانا چاہا, پتھر بن گیا. وہ سمجھ گیا کہ یہ نیک عورت ہے, اس لیے میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گا. تو اس نے خوشی میں نیک کے حوالے اپنی بیٹی ہاجرہ کر دی. سارہ کے حوالے کیا کر دی؟ ہاجرہ کر دی. اب انہوں نے وہ اٹھایا کہ مجھ سے تو اولاد نہیں ہو رہی ہے, چلو میں اپنے شوہر کو کیا دے دوں؟ اپنے شوہر کو میں اپنی خادمہ دے دوں. ہاجرہ دے دیا. فرعون کی بیٹی تھی ہاجرہ. کس کی بیٹی تھی؟ ہاں, نبی کے فرعون دشمن کی نسل اور بیٹی سے اللہ تعالی کیا پیدا کر رہے ہیں؟ نبی پیدا کر رہے ہیں. یہ ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, زندوں سے مردہ نکالتا ہے, مردوں سے زندہ. اور بعض نبیوں کی اولاد کو کافر مشرک بنا کے مار دیا. نوح نے کہا اے بیٹے آ جا, ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین, قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. واہ رے واہ, کہ فرعون کی بیٹی سے تو نبی پیدا کر دیا اور نبی نوح کے بیٹے کو کیا کر دیا؟ کافر بنا کے مار دیا, مشرک بنا کے مار دیا. یہ ہے اللہ. حضرت ابراہیم نے ان سے نکاح کر لیا ہاجرہ سے. انہی ہاجرہ کے بطن سے صاحبزادے پیدا ہوئے, ان کا نام اسماعیل رکھا گیا, جن کا ذبح والا واقعہ ہے. جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے خواب بتایا 3 دن تک کہ میں دیکھ رہا ہوں اسماعیل کہ تم یہ کہاں ہو رہا ہے. وہ رہتے تھے ملک شام. ہاجرہ اور بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ مکہ میں. اور وہیں پر مکہ میں ہے مینا, مزدلفہ, عرفات. تو اس علاقے میں لے گئے اور کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں 3 دن سے. اور وہ یہی جواب دیتے کہ آپ کر گزریے. یہ نہیں کہ یہ خواب ہے, نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. نبی کا خواب بھی اللہ کا مقصد نہ اسماعیل کو ذبح کرانا تھا,
تیرے لیفٹ ہینڈ پہ سو رہا ہے، اٹھا اس کو، داڑھی پکڑے ہوئے تیرے لیفٹ ہینڈ، اٹھاؤ اس کو، جاؤ پانی مارو. تو یہ تکلیف دینا ہے، اپنی بیماری کو خود تلاش کرو. ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دینا تھا کہ انہیں ذبح کر ہی ڈالو، بلکہ منشا اللہ کا یہ تھا کہ اپنی طرف سے انہیں ذبح کرنے کے سارے سامان کر ڈالو. اب یہ حکم اگر زبانی دیا جاتا تو اس میں آزمائش نہ ہوتی، کیونکہ ڈائریکٹ حکم آیا اللہ کا، اس لیے خواب سے بتلایا، اور خواب کو بھی حقیقت سمجھ کے جب انہوں نے اقدام کر دیا تو یہ بڑی قربانی ہو گئی. فلما بلغ معه السعی، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال. بولو 13 سال ان کی عمر تھی. بعض نے فرمایا بالغ ہو چکے تھے، لیکن 13 سال ہی زیادہ راجح ہیں. تو پوچھا کیا کروں؟ کہا ذبح کر دو مجھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا ابت فعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہو رہا ہے چاہے خواب میں صحیح، آپ اس پر عمل کیجئے، مجھے ذبح کر دیجئے. یہ قربانیاں ہیں، ہاں جتنا گڑ اتنا میٹھا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یہ کہا. فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں جھک گئے. اسلمہ کے معنی جھکنا ہے، اس لیے مسلمان کو مسلمان کہتے ہیں کہ وہ جھکتا ہے اللہ کے حکموں کے آگے اور رسول کی سنتوں کے آگے، طریقے کے آگے جھکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور اسلم یسلم، اسلام کا مطلب ہتھیار ڈال دینا بھی ہے. یہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، اپنے ایمان کا، عقیدے کا ہتھیار ڈال دیتا ہے. میں اللہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، شرک نہیں کروں گا، تجھے اکیلا مانوں گا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اسلمہ کا مطلب وہ دونوں جھک گئے، مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے. شیطان نے 3 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، اور تینوں مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا. آج تک مینا کے 3 جمرات پر اسی محبوب عمل کی یاد کنکریاں مارنا وہ یاد منائی جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ سنت ہے. تو حج پورا کے پورا ایک اللہ کی دیوانی فیملی کی نقل ہے. یہ اللہ پر مر مٹ گئے تو اللہ نے ان کو زندہ جاوید بنا دیا، بتانے کے لیے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ادھر حضرت حاجرہ کو بھی بہکایا شیطان، ارے تیرے بڑھاپے کا سہارا لے جا رہا ہے، بڑے میاں سٹیا گئے ہیں، ذبح کر دے گی. کہنے لگے ایک اسماعیل ہے، ایسے 100 اسماعیل ہوتے تو بھی ذبح کر دی. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہ تفصیلات ہے. اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت کے الفاظ کہے، اماں کی یاد آئی، قمیص دے دیا، سلام کہا یا میری ماں کو دے دینا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل ان کو لٹایا. پھر تفصیلات ہے. اب ہم نے پکارا ابراہیم، آپ نے خواب کو سچ کر دکھلایا، آزمائش پوری ہو گئی. معلوم ہوا کہ چھری نہیں کاٹتی ہے، آگ نہیں جلاتی ہے، پانی نہیں ڈباتا ہے. کرنے دھرنے والی ذات تنے تنہا اللہ تعالی کی ہے. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو چھری کاٹتی ہے، ورنہ نہیں کاٹتی، جیسے اسماعیل کو نہیں کاٹا. جب حکم ہوتا ہے تو آگ جلاتی ہے ہمارے گھروں میں، ہاں، اور لوگوں کی مردوں کو. لیکن جب حکم نہیں ہوتا ہے تو نہیں جلاتی. ابراہیم کو نہیں جلایا. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، گل گلزار ہو گئی. ایسے ہی پانی جب حکم ہوتا ہے تو یہ ڈباتا ہے، جیسے فرعون کو ڈبایا اور اسی لمحے پہلے کیا کیا؟ ان کو تیرا دیا، موسیٰ اور بنی اسرائیل کو تیرا دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی بتا رہے ہیں، چلتی اللہ کی ہے، ہم کچھ نہیں کرتے، جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک مینڈا دے دیا.
ذبح اب یہ ہے کہ ذبیح کہتے ہیں جس کو ذبح کیا گیا، وہ اسماعیل تھے یا اسحاق تھے؟ یہودی کہتے ہیں کہ وہ کون تھے؟ اسحاق تھے. بات سمجھے؟ ہاں، اس لیے کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بیٹے بولو 12، یوسف علیہ السلام، یہودا وغیرہ، اور انہی کی اولاد میں پھر زکریا، یحییٰ، سلیمان، داؤد، عیسیٰ، موسیٰ، یہ سب کس کی اولاد میں؟ اسحاق کی. لہٰذا سب یہی بولیں گے نا کہ بھائی ہماری ٹانگ اونچی، وہ ہمارے ابا تھے جن کا واقعہ تمہارے قرآن میں ہے. ذبیح کون تھے؟ اسحاق تھے، وہ کہیں گے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ کون تھے؟ حضرت اسماعیل تھے. وہ ایک ہی پیدا ہوئے، اسماعیل کے بعد ڈائریکٹ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ آئے. بیچ میں سب بکریوں کے چرواہے رہے، نبوت کے خاندان سے، آسمانی کتابوں سے محروم رہے. تو یہ خاندانی دشمنیاں، جو دنیا میں جتنی دشمنیاں ہوتی ہیں تم کو دکھے گی، وہ اکثر خاندانی، چاچا بھتیجے کی، اور اسی طرح چچیرے بھائیوں کی، ہاں، بڑوں کی، چھوٹوں کی، استاذ کی، شاگرد کی، یہی دشمنیاں چلتی رہتی ہیں. بات سمجھے گی نہیں؟ سمجھنا چاہیے اس کو. خاندانی دشمنیاں امت کو بھگتنا پڑتی ہے. تو یہاں پر یہ کہ ذبیح کون تھے؟ تو حضرت اسحاق تھے. کون تھے بولو؟ ہاں. حضرت ابراہیم اس امتحان میں پاس ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پاس کر دیا. اب یہ کون سی دلیل ہے؟ ایسی بہت سی دلیلیں ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے، اسماعیل تھے. میں نے ابھی آیت آپ کو پڑھ کے سنائی کہ جیسے ہی ذبح کا قصہ پورا ہوا، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور پھر ہم نے کیا کیا؟ بشارت دی، خوشخبری دی. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. کس کی؟ اسحاق کی، کہ ان کو نبی بنائیں گے. یہ بعد میں بشارت دی گئی ہے. تو معلوم ہوا اسحاق اس وقت واقعہ ذبح کے وقت تھے ہی نہیں. اس سے بڑی دلیل اور کون سی ہو سکتی؟ اور بھی بہت ساری دلیل ہیں، یہ سب سے بڑی دلیل ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ ذبیح کون تھے؟ اسماعیل تھے، اسحاق نہیں تھے. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 100 سال تھی. کتنی تھی؟ 100 سال. مایوسی کی عمر ہے، لیکن اللہ نے مایوسی کی عمر میں بھی اولاد دے کر اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا. سمجھ میں آیا؟ ہاں. حافظ ابن کثیر ہی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ علماء یہود میں سے ایک شخص حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں مسلمان ہو گیا. ایک یہودی حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس سے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ یہودی ہے تو، اسحاق یا اسماعیل؟ تو اس نے کہا خدا کی قسم امیر المؤمنین، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے. یہودی بول رہے. وہ کون تھے؟ یہودی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن وہ آپ عرب لوگوں سے حسد کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں کہ تم اسماعیل کی اولاد ہو، تم اسحاق کی اولاد نہیں ہو. بات سمجھے گی نہیں؟ ہاں. ان دلائل کی روشنی میں یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہی تھے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. ان دونوں کی نسل میں بعض اچھے بھی ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو صریح اپنا نقصان کر رہے ہیں. اس آیت کے ذریعے یہودیوں کے اس زعم باطل کی تردید کی گئی ہے کہ ان حضرات انبیاء کی اولاد میں سے ہونا ہی انسان کی فضیلت اور نجات کے لیے کافی ہے. کون بولتا ہے یہ؟ یہودی. کچھ لوگ ہمارے ملک میں بھی ہیں کہ ہم منہ سے پیدا ہوئے، کچھ لوگ ڈنڈ سے پیدا ہوئے، اور کچھ لوگ پیٹ سے پیدا ہوئے، اور کچھ لوگ پیر سے پیدا ہوئے. تو جب ہم منہ سے پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے؟ سر سے اور منہ سے پیدا ہوئے، تو پھر ہم افضل ہوئے، پیر والے مفضول ہوئے،
ہمارا کام ہے خالی بیٹھ کے روٹیاں توڑنا، حرام کاری کرنا، کدھر بھی گھسنا، کدھر بھی منہ مارنا، اور یہ جو ڈنڈ سے پیدا ہوئے ان لوگوں کا کام ہے ہماری حفاظت کرنا. ہم حرام کاری کریں گے، انہوں نے حفاظت کرنا. اور جو پیٹ سے پیدا ہوئے ان کا کام ہے لا کے کما کے ہم کو کھلانا. سمجھے کیا؟ اور جو پیر سے پیدا ہوئے شودر، جو نیچی ذات کے ہیں، ان کا کام ہے بھنگی پنا، ان کا کام ہے گندگی اٹھانا، ان کا کام ہے ہماری چاکری کرنا، ہم کو کسی چیز سے نہ روکنا. یہ انہوں نے کہا. تو کسی نے بہت اچھا کمنٹ کیا. اب اللہ تعالیٰ نے انہی کو ان میں آپس میں لڑا دیا ہے. تو ایک نے بہت اچھا کمنٹ کیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم منہ سے پیدا ہوئے، پیدا کرنے والے برہما کے منہ سے پیدا ہوئے، تو شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ یہ دوسری جگہ سے اپنی اولاد کیوں پیدا کرتے ہیں؟ یہ ان کو چاہیے کہ یہ منہ سے پیدا کرے نا. ایک بھی بچہ آج تک انہوں نے منہ سے پیدا کیا کیا؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بہت واضح طور پر اس نے اعتراض کیا، اور بہت پتے کی عورت ہے اور پتے کی بات بھی ہوگی اس میں. اگر منہ سے پیدائش ممکن ہے تو پھر ایک بچہ تو آج تک کی یہ منہ سے پیدا کرتے، یہ منہ سے پیدا ہونے والے. اور ایک انہی میں کی نیچے دلتوں میں سے ایک عورت ہے، وہ بہت تلوار کی طرح بات کرتی ہے. وہ کہتی ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ منہ سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر ان کی بیمبی تپاسی جائے. کیا تپاسنا؟ ان کی پیٹ کے اوپر جو بیمبی رہتی، ہاں، تو وہ بیمبی تپاسو کہ بیمبی ہے یا نہیں. اگر یہ منہ سے پیدا ہوئے تو بیمبی کا نشان کیوں ہے؟ بیمبی کا نشان تو پیدا ہونے کی جگہ جو عورت کی ہوتی ہے پیدا کرنے کی، وہاں سے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو بیمبی ہوتی ہے، لمبی نال ہوتی ہے. پھر ڈاکٹر اس کو کاٹتا ہے تو وہ ایک ایسا چھوٹا سا پھنسا پھوڑی جیسا ایک نشان رہ جاتا ہے. یہ بتلا رہا ہے کہ یہ منہ سے نہیں پیدا ہوئے ہیں، عام انسانوں کی طرح یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، بچہ دانی سے پیدا ہوئے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ کہاں سے آیا ان لوگوں؟ یہ تو بھکاری ہے. یہ آیا ان کے آقاؤں کے پاس سے، اور وہ ہے یہودی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسحاق نبی کی اولاد ہے. کس کی اولاد ہے؟ یعقوب نبی کی اولاد ہے، ابراہیم نبی کی اولاد ہے. چاہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے نہ کرے، نیکی کرے یا نہ کرے، ہم اللہ کے نور نظر ہیں، نبی کی اولاد ہیں. ہماری یہی سب سے بڑی فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لگا دیا فتویٰ، فَوَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اسحاق اور ابراہیم کی اولاد میں محسن، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بھی ہیں، مبین کھلے طور پر. ہاں، اس آیت کے ذریعے یہودیوں کے اس زعم باطل کی تردید کر دی گئی. زعم یعنی بھرم، باطل کی تردید کر دی گئی ہے کہ ان حضرات انبیاء کی اولاد میں سے ہونا ہی انسان کی فضیلت اور نجات کے لیے کافی ہے. اس آیت نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ کسی نیک انسان سے نسبی تعلق نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کا اصل مدار انسان کے اپنے عقائد اور اعمال پر ہے. میں ابھی کہہ چکا کہ فرعون کی بیٹی کی اولاد کو تو کیا بنا دیا؟ اسماعیل نبی بنا دیا. اور ادھر نوح کے بیٹے کو کافروں کے ساتھ مروا دیا. اور ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ بھی سن لو، تاکہ لوگ یوں نہ کہیں ہم سید ہیں، ہم سید ہیں، ہم سید ہیں، ہم سید ہیں. ہاں، نبی کی اولاد ہے، بہت اچھا، قابل احترام ہے، یہ بھی اپنی جگہ ہے. لیکن ایمان عمل یہ جیسے دوسروں کو نجات دلائے گا، ویسے ہی یہی چیز تم کو بھی نجات دلائے گی. بات سمجھے؟ ہاں. اب سنو حدیث، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ کا مطلب ہے پیچھے رکھنا. جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، بدعمل ہے وہ، اللہ معاف کرے، سید ہے اور بدعمل ہے. سمجھے؟ ہاں، کیا جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، لم یسرع به نسبه، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھاتا. ارے کچھ سمجھے کیا؟ نو مسلم ہے، کافر و مشرک تھا،
آیا اسلام میں داخل ہوا, کوئی نسبی اعزاز اس کے پاس نہیں ہے, وہ سید نہیں ہے, لیکن اس کا عمل اچھا ہے, تو یہ اس کا عمل اس کو آگے بڑھا دے گا اور جنت دلا دے گا. اور جو بہت اونچے خاندان کا اور علماء کے خاندان کا اور سیدوں کے خاندان کا اور نہ جانے کون کون سے خاندان کا ہے, لیکن عمل میں اگر کوتاہ ہے, عقائد اس کے اگر برابر نہیں ہے, تو وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ ہے ہمارا اسلام. کیا ہے؟ ہاں, من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ, جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کو اس کا نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا. اس لیے اب سنو, یاد آ گیا, اے فاطمہ جو مجھ سے لینا ہے لے لے, اپنی بیٹی سے فرما رہے خاتم الانبیاء. اے پھوپھی صفیہ آؤ, اور جو تمہیں چاہیے دنیا لینا ہے میرے سے مانگ کر لے لو, اس لیے کہ قیامت کے دن میں نبی کی پھوپھی ہوں اور میں نبی کی محمد کی بیٹی ہوں. یہ جواب تمہیں نجات نہیں دلائے گا, میں وہاں کوئی کام نہیں آؤں گا تمہارے, میں وہاں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں. یہ ہے ہمارا دین. اور سنو کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, اللہ کون ہے؟ ہم تو نبیوں کو بھی اور ولیوں کو بھی اللہ سے جوڑ دیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے واللہ لا اعلم ما یفعل بی, واللہ لا اعلم ما یفعل بی ولا بکم وانا رسول اللہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم میرا کیا بنے گا اور تمہارا کیا بنے گا, حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہ اللہ ہے. کون ہے وہ؟ ہاں, میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم. وہ انا رسول اللہ, حالانکہ واو حالیہ ہے, حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. جو اپنے بارے میں کہے وہ فاطمہ کے بارے میں کیوں نہیں کہہ سکتے, صفیہ کے بارے میں کیوں نہیں کہہ سکتے, اور پھر فاطمہ اور علی کی اولاد سیدوں کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہہ سکتے. صرف سید ہونا اور خاندان نبوت میں ہونا یہ نجات دلائے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انصاف کا بادشاہ ہو تو نسبوں سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے یہودیوں کی کھوپڑیاں ٹھکانے لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِن, اسحاق اور ابراہیم کی اولاد میں کچھ اچھے بھی ہیں, وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں, وہ بھی کھلم کھلا. تو وہ آقا لوگ بھی فیل کہ نہیں تمہارے نسب کام نہیں آئیں گے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں, تمہیں نجات نہیں ملے گی. اور ان کے چیلے جو ہمارے یہاں پریشان کر رہے ہیں سب کو کہ ہم منہ سے پیدا ہوئے. ہم کیسے پیدا ہوئے؟ منہ سے پیدا ہوئے, لو پیسہ. یہ انداز ہے, ہم منہ سے پیدا ہوئے, لو پیسہ. ہم منہ سے پیدا ہوئے تو منہ والوں کو خالی کھانے کا منہ سے, ان کو حفاظت کرنا ہے یہاں سے پیدا ہونے والوں کو. وہ کیا چھتری بتری وہ بولتے ہیں سب, اور پھر پیٹ والوں کو کما کے ہم کو لا کے دینے کا ہے. ارے سمجھے گے نہیں؟ اور جو پیر والے انہوں نے گندگی صاف کرتے رہنے کا, ہماری چاکری کرنے. اتنی گندی ذہنیت ہے, یہ ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں یہ بات ہے. تو یہ بھی فلسفہ فیل ہے اور وہ بھی فیل ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہاں,